ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات یکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال کریم نواز غوث اعظم
کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ، اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اس طرح حدیث بھی لا ریب ہے۔ جس طرح قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس طرح پیغمبر دی حدیث دا ذمہ بھی رب کائنات نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تمام تفاسیر دیاں کتاباں اٹھائیے، روح المانی علوسی دی اٹھائیے، تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھائیے، اضواء البیان مختار احمد شنقیطی دی اٹھائیے، تمام مفسرین نے لکھا ہے ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد محمد دی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن قیامت تک انشاءاللہ ایسے حالت ہی رہے گا، حدیث بھی انشاءاللہ ایسے حالت ہی رہے گی۔ قرآن لے کے بھی آسمان تو جبریل آیا ہے، تے حدیث لے کے بھی آسمان تو جبریل نبی دے قلب اطہر تے آیا ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے کہ میں قرآن ہی ماننا، میں حدیث نہیں مانتا۔ ایک بندے نے گل ہوئی، کہندا جی نماز کے اندر پھر قرآن ہی زیادہ تلاوت ہوتا ہے، حدیث تے نہیں پڑھی جاندی۔ میں کہا ٹھیک ہے، نماز جدو شروع ہوندی ہے وہ قرآن تو شروع ہوندی ہے، حدیث تو شروع ہوندی ہے۔ ابتدا کے اندر کی پڑھنے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میں کہے قرآن چ نہیں آیا، حدیث چ آیا۔ نماز شروع ہو رہی ہے حدیث تو، اگے ہن فاتحہ آئی ہے، سورت فاتحہ قرآن دی پہلی آیت ہے، لیکن حدیث چ آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ وہ نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ نہیں، یہ حدیث دستی ہے پہ۔ ایک بندہ آندا جی خلف الامام دے لفظ نہیں، کنز العمال کتاب الصلاۃ باب القراءہ پہلی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے، فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لوگوں جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھتا ہے انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔
یہ حدیث دس رہی ہے کہ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں. اگے قل ہو اللہ پڑھی، اللہ اکبر کیا، رکوع گئے سبحان ربی العظیم، پھر حدیث سمی اللہ لمن حمیدہ کیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر حدیث صحیح البخاری دی حدیث. ایک صحابی نے ایک کلمے کہے تے آقا نے سلام پھیری تے آقا فرماندے نے کون بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ اللہ رسول میں کہے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سا نا، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان تو 40 تو اندر 30 تو اتے 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سے. اور اج بھی الحمدللہ ساڈی مساجد 39 فرشتے نازل ہوندے نے، کیونکہ پیغمبر دی حدیث. ایک مولوی صاحب کہنے لگے سانو فرشتے وکھاؤ کتنے آتے نے. میں کیا فرشتے اتر دے میں ویخ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگے گئے سجدے دے اندر، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر حدیث، پھر اللہم اغفر لی ورحمنی، پھر حدیث التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر حدیث ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پھر حدیث اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پھر حدیث ربی اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر حدیث. ساریاں دعاواں پڑھیاں سلام پھیری. میں کیا قرآن دا ذکر گھٹ ہے، حدیث دا ذکر بہت ہے. اگر قرآن ہی منا گے حدیث نہیں منا گے نماز ہونی نہیں. میں انہوں نے سوال کیتا، میں تو نماز پڑھنا ہے جی پڑھنا. میں کیا انہوں نماز پڑھ کے سنا ذرا وخا دے صحیح. انہیں نماز نہیں تھی. میں ہاتھ کیوں سینے تے بننے نہیں؟ آندا جی نماز چ پڑھنے نے. میں کیا قرآن چ وخا کتنے آیا ہے ہاتھ سینے تے بنو. پھر انہیں رکوع گیا. میں سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، رکوع بھی نہیں کرنا. ہے جی قرآن چاہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے نہ رکوع کرو. میں رکوع کیویں کرنا ہے قرآن چو وکھا نا، رکوع نہیں میں تینوں کرن دینا. پھر سجدے چ گیا. میں سجدے چ کنیاں ہڈیاں زمین تے لگنیاں نے، کنے اعضاء لگنے نے، قرآن چو وکھا. پھر میں آخر تے کیا، میں تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا؟ آندا جی ہویا ہے. میں اپنے امی تے ابے دا نکاح مینوں قرآن چو وکھا. بولیے. آندا جی قرآن چو. میں کہا ہو قرآن چو وکھا نا، بھئی خطبہ پڑھنا ہے قرآن دی آیتاں پڑھنی ہیں نے، کتے قرآن چاہے تو دس. اگر تو حدیث دا منکر ہے پھر تو جینین حرام دے، پھر تیرے حرام دے ان کی شک کوئی نہیں، کیونکہ قرآن چو نکاح ثابت ہی نہیں. میرے بھائی اگر صرف قرآن نو لواں گے، آج کل کے دور دے اندر اہل قرآن دا ایک طبقہ چلے ہیں جڑے حدیث دے منکر نے، حدیث دا انکار کرتے ہیں. اور ایک گل کہندے نے قبر چ عذاب نہیں، بڑیاں بڑیاں باتاں کہندے نے، حدیث 100 سال بعد لکھی گئی. میرے بھائی قرآن تے حدیث دا ذکر قرآن چاہیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی تے انہاں کی کیا، اللہ رسول بھیج جڑا انہاں نو قرآن پڑھ کے سنائے، قرآن سکھائے، والحکمہ اور حدیث سکھائے. ابراہیم دی دعا چ بھی قرآن حدیث کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے کیا رسول بھیجے ہے، وہ دے اندر بھی قرآن حدیث کا تذکرہ ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
اللہ کہندے نے اسی ان پڑھاں دے وچوں امیاں دے وچوں رسول بھیجیا ہے. اس رسول نے آ کے کی کیتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں ایک قرآن سکھایا ہے تے دوجی حدیث سکھائی ہے. کتے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے مومنوں تھوڑے تے احسان کیتا ہے, بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے, لیکن ایک نعمت مصطفیٰ ہے. وہ نعمت آئی, انہیں کی سکھایا, کی پڑھایا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, اگے کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہن ایتھے میں ایک صحیح بخاری دی حدیث لگا سنان تھانوں. حدیث ہے کتاب الرؤیا دے اندر, جیڑی اس صحت نہ اٹیچ ہو رہی ہے. توجہ ہے سارے نہیں. نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی آیا, کہنے لگا اللہ رسول میں آسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ویکھی, وہ دے اندر نورانیت بڑی ہے, وہ دے جو دو قطرے ڈگ رہے نے, ایک گھی ہے ایک شہد ہے, تھلے لوگ جمع نے, ہر ایک چاہتا گھی تے شہد مینوں مل جائے. ایک رسی لمکی ہے, ایک بندہ چڑھیا ہے, دوسرا چڑھیا ہے, تیسرا چڑھتا ہے, رسی ٹوٹ جاندی ہے. ثم وصلا, رسی نو ملایا گیا ہے. تے اللہ دے رسول اس خواب دی تعبیر دسو کی ہے. تے میں قربان جاواں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول ہی بیٹھے نے, تے آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیاں. اللہ نے میرے صدیق نو تعبیر و رویا دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا سی. آپ نے فرمایا یہ تو بھی پتہ چلتا ہے جتنے نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے, صدیق بھی اپنی مرضی نہ نہیں بول سکتا, جے جائے کہ مولوی بولے. آقا فرماندے نے صدیق تو دس لے. ابو بکر آندے نے محبوب جی جڑی آسمان دے اتے بدلی بڑی چمکیلی ہے, جدے اندر نورانیت بڑی ہے, او دے تو مراد شریعت ہے, تے جڑا گھی دا قطرہ پیا ڈگدا ہے اے دے تو مراد قرآن ہے, تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. تے جڑے لوگ تھلے بیٹھے نے وہ تھوڑی امت ہے. تے محبوب جی جڑی رسی لمکی ہے اے دے تو مراد خلافت ہے تھوڑے تو بعد. تے نال ہی آندے نے اللہ دے رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے. آقا فرماندے نے صدیق غلطی کر گئے ہیں. ہن جڑا عربی متن ہے نا صحیح بخاری دا, ایتھے حدیث ختم ہو گئی. اس حدیث کے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے, انہوں نے کی لکھیا ہے, آندے نے جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی تے آقا نے اشارہ کیتا وہ غلطی کی سی. گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے, تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں, محمد دی حدیث ہے. کیوں؟ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے بھائی کلہ قرآن منیا اسلام مکمل نہیں ہوتا. قرآن نے کیا نماز پڑھو کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے گی. قرآن نے کیا حج کرو حج کیویں کرنا ہے حدیث دسے گی. قرآن نے کیا مال دی زکات دیو کنے مال تے زکات کنی پیندی ہے یہ سارا سیاق و سباق حدیث دسے گی. حدیث نو کٹ دے کلہ قرآن لے آ, تیری زندگی مکمل نہیں ہوئے گی, شریعت ہی مکمل نہیں ہوتی. کیونکہ حدیث منظم من اللہ, جڑا حدیث دا منکر ہے وہ مسلمان نہیں. قرآن نے نہیں کیا, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب جی مینوں تواڈے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیرے فیصلے نو نہیں مندا، جڑا تیرے حکم نو نہیں مندا، جڑا تیری حدیث دا منکر ہے وہ بندہ مسلمان نہیں. ایک اور قرآن دا مقام سن لو، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قرآن کہہ رہا سمندری والے ہو وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں جن نے اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو کی منیا. فیصلہ کی ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، آقا دی شریعت ہے، نبی دا طریقہ ہے. فرمایا جڑا تیری حدیث نو نہیں مندا بندہ مومن نہیں، عورت بھی مومنہ نہیں. ایک اور مقام سن لو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جنہ پیغمبر دا رستہ چھڈ کے اوراں دے رستے دی پیروی کیتی انہاں دے جہنمی ہون چ کوئی شک نہیں. قرآن دا ایک اور مقام سن لو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جنہ حدیث نو چھڈیا ہے وہ فتنیاں چ مبتلا ہو گئے، جنہ حدیث نو چھڈیا ہے انہاں تے دردناک عذاب مسلط ہو گئے. دنیا داری دے اندر نہیں رہندے، جڑے حدیث دے منکر ہوئے انہاں تے عذاب کیویں مسلط ہوئے، کتے حلالے دا عذاب، کتے کوئی عذاب، کتے کوئی عذاب ہی نے، سارے عذاب ہی نے. جڑے حدیث دے منکر نے انہاں نو دنیا چ بھی سکون نہیں تے آخرت چ بھی سکون نہیں. میرے پیغمبر دا ایک کول نہ ایک بندہ بیٹھا ہے تے وہ کھبے ہاتھ نہ کھانا پیا کھاندا ہے تے آقا فرماندے نے کل بھی یمینا سجے ہاتھ نہ کھا. آندا میرا سجا ہاتھ نہیں اٹھدا. آقا فرماندے نے اللہ کرے اٹھے ہی نہ تے پوری زندگی پھر سجا ہاتھ اٹھیا بھی نہیں. حدیث دے منکر تے جڑا عذاب ہوندا ہے تے نالے میرا تے دعوی ہے سمندری دے باسیو حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت انہوں بھی نہیں جے لبڑی، نبی دی بیوی ہوئے جنت انہوں بھی نہیں لبڑی، نبی دا باپ ہوئے جنت انہوں بھی نہیں لبڑی. اور تسا کہنا ہے دلیل دے بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہی. اب ایکو دو قرآن دا تذکرہ قرآن کردہ پیا. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. بیویاں نبی دیاں نے، توجہ، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دا جھوٹا کھاندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے، نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں. قرآن آندا قیل ادخلا النار، دوویں جہنم چ جان گیاں. اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرعون آندا آسیہ تینوں کیا نیر وج گیا ہے؟ اے نوکر نے، چاکر نے، بنگلے نے، کوٹھیاں نے، چہل پہل. تے پھر آسیہ کی آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں، بنگلیاں نو کی کراں جنہ دے درو دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی.
اس ظالم نے ننگیا کر دیتا ہے، کل ٹھوک دیتے نے، آسمان وال دھیان ہے، آندیاں نے اللہ ہن تے اخیر ہو گئی ہے، اس تو اگے ہور کچھ نہیں، تے اللہ میں دعا کرنی آئے قالت ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ محل بنا نہیں تے اپنے کول ہی بنائی۔ آواز آؤندی ہے آسیہ، نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والیے، نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والیے، تیری زبان جو الفاظ بعد جدا ہوئے نے محل میں پہلو ہی بنا چھڑے۔ اور نبی دی حدیث نبی دی بیوی نہ مننے کتے جائے گی؟ تے جے فرعون دی بیوی مننے بولو۔ اگے آؤ دوسرا مقام، اے بیٹا جے فرمایا یا بنی قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ میرے نبی نو جی جوڑے جوڑے بٹھا لو، اللہ کتا بٹھا لا پر مشرک نہ بھائی، خنزیر بٹھا لا پر مشرک، کتا گھٹ پلیت ہے مشرک بہتا پلیت ہے، خنزیر گھٹ پلیت ہے مشرک بہتا پلیت ہے، کیونکہ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر نو سجدہ نہیں کردا، خنزیر نو سجدہ نہیں کردا۔ مشرک بڑا نام مراد ہے، زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا ہے، اس واسطے مشرک نہ بائی تے پتر کول ہی کھلوتا ہے، آندے نے یا بنی ارکب معنا، پترا آ جا بہ جا، اے حدیث ہے۔ ہن قیاس کی ہے؟ قیاس سنیا جی، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا، اللہ آندے نے فرمایا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی اے پہاڑ جڑا ہے تے میں چڑھ جاگا، ایک قیاس ہے۔ تے جدو آیا پانی دا ریلا تے قیاسی لگا گوتے کھان، تے نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری، پتر سی نا، تے آندے نے ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہے، فرمایا تو کہنا میرا ہے میں کہنا تیرا نہیں، اگر تیرا ہوندا تے تیرے آنکھیں نہ لگدا، تیرا ہوندا تے تیری حدیث نو مندا نا، اسی انو قیامت تک انہو لیس من اہلی کہ انو تیرے اہل بچوں ہی کر چھڑے ہے، تیری عقیدت برحق کے پر اسی عقیدت نہیں ویندے، عقیدے ویندے ہیں۔ ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے سمندری والے جنت نہیں لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی نہیں کیا فتبعنی، ابا جی میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جا، لیکن انہوں نے کی کیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، پتر گل سن لے لارجمنک، تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گا، اللہ اکبر۔ لیکن کو غصہ نہیں کھاتا، اچھا ابا خصمہ نو کھا نہیں دینا ہی سے نہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی میں تھوڑے واسطے رب کو بخشش ہی منگاں گا۔ ہن کتاب التفسیر صحیح البخاری، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم چ تے میں جنت چ، لوکی کی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے، آواز آندی ہے میرے ابراہیم گل دھیان نہ سن لو، گل تھوڑی ٹھیک ہے، تھوڑا باپ ہے، لیکن تیری حدیث دا منکر ہے، میں دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سٹ دیاں گا، تھانوں پتہ بھی نہیں لگنا۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت نہیں لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے، ابو طالب ہے نا دنیا تو مردہ پیا، چاچا کانچی کلمہ پڑھ لے میں قیامت نو تینوں چھوڑا لواں گا، لیکن پیچھے ابو جال اتبا شہبہ کھلوتے ہیں نا ویکھیا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڈی،
تے ابو طالب آندا پترا مینوں برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول، کلمہ نہیں پڑھدے آقا چلے جاندے نے، بعد چاچا مر گیا ہے تے حضرت علی آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے تے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نے، اللہ میرے چاچے نو میرے نال عقیدت بڑی سی، پیار بڑا سی، فرمایا ہاں ٹھیک ہے پیار ہے سی، عقیدت بھی ہے سی، لیکن تیری حدیث دا منکر سی، میں قیامت نو اینو ہلکا عذاب دیاں گا، جہنم دی جُتی پہناواں گا جدے نال دا دماغ میں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی ہے۔ ایک اور چاچا ہے جدا نام ابو لہب ہے، ابو لہب، ابو لہب دا معنی کی ہے سرخ گلاں والا، سرخ، یعنی کہ ابو لہب دی ایڈیاں سرخ گلاں نے، ایڈا سونا سی، محدثین نے لکھیا تے رخساراں جو بندے نو اپنی شکل نظر آندی سی، تے لیکن نبی دی ذات نہ کنا پیار ہے، پیغمبر دے گھر دے دروازے دے سامنے دا دروازہ سی، آندا ہی میں محمد نو وردیاں بھی ویکھاں گھر تے نکلدیاں بھی ویکھاں صلی اللہ علیہ وسلم، تے لیکن جدو ذات دی واری آئی بڑا پیار کردا ہے، بات دی واری آئی آندا تبا لک یا محمد معاذ اللہ، تیرے دو ہی ہاتھ ٹوٹ جان، سانو اس واسطے بلایا ہی، اتوں آواز آندی ہے محبوبہ جواب تساں نہیں دینا میں لگا دین، اللہ کی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو کلا ہی نہیں، تیری بیوی، تیرا خانوادہ، تیری آل اولاد سارے جہنم چ، کیوں؟ تو حدیث دا منکر ہے، ذات نہ بڑا پیار کرنا ہے لیکن نبی دی بات نہ پیار نہیں کرتا، ہن پتہ ہے لگا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی، ذرا بول پو کو نہیں پرچا نہیں ہوندا، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، بیوی ہوئے جنت لبنی، تے جے امتی ہوئے یہ دے واسطے تے جنت وٹتے پئی ہے نا، جدو مرضی اٹھے نبی دی حدیث دے خلاف بکواس کرے، میرے بھائی نہیں، پیغمبر دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا سونا بڑا ہے، حسب اچھا ہے، نسب اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، لیکن جنت لبنی، دوجے پاسے ویکھ لے حدیث نو سینے نال حبشے دے کالے بلال نے لایا تے حدیث تو مارا کھاندا ہے، امیہ ڈانگا ماردا ہے، آندا ہے او بلال پیغمبر دی حدیث نو چھڑ دے، بلال کی آندا ہے مر جاواں گا پر میں پیغمبر دی حدیث نہیں چھڑنی، حدیث کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق گزر دے نے بلال نو مارا پہ رہیاں نے، جا کے آندے نے اللہ دے رسول امیہ ڈانگا پیا ماردا ہے، بلال نو بڑی مار پیا ماردا ہے، تے بلال اچھی اچھی کہہ رہا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ، آقا فرماندے نے صدیق ایک کم کر، جا واپس جا کے بلال نو کہہ احد ہولی کہہ لیا کر، بلال نو آن کے صدیق نے کہا تیرے محبوب دا پیغام ہے احد ہولی کہہ لیا کر، بلال آندے نے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے ابو بکر پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی، سمندری والیو بلال نے نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا، آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی سی، میں پوچھیا جبریل اے کدے قدماں دی آہٹی، سونیا تیرا بانگا بلال ہے چلدا زمین تے وے او دی جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہا ہے، اور پتا جے نا در صحابہ دے اندر امام شوکانی لکھ دے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، عبداللہ بن عمر آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے، اے کس چیز دی مبارک دن ہے؟ آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، بلال جس اونٹنی تے بہ کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے
پچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں، قیامت تک جن مؤذن نے انہاں دی سرداری میرا بلال کرے گا، بلال اللہ دے دربار چاہے گا تے اللہ نبی دے بلال آقا بلال اللہ بلال نو اپنے عرش دے پائے نہ کھڑا کرن گے، آکھن گے او نبی دیا بانگیا اج ایتھے کھلو کے مینوں او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے۔ بلکہ ایک روایت اور سن لو، بلال ایک دن آندے نے سب تو پہلو جنت میں جانا ہے۔ صحابہ کہنے لگے نبیاں تو بھی پہلے، نبیاں تو بھی پہلے، فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے، فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے، فرمایا بلال کی کہہ رہے ہیں اپنے نبی تو پہلے، سب تو پہلے ساڈے نبی نے جانا ہے، فیصلہ نبی پاک کو پہنچ گیا۔ اللہ رسول بلال آندا میں سب تو پہلے جانا ہے، تھوڑے تو بھی پہلو جانا ہے، کیوں بلال گل کہی ہے جی کہی ہے تو پہلو جانا ہے، فرمایا ہاں اللہ رسول میں پہلے جانا ہے تسی بعد، فرمایا بلال نہیں میں پہلے جانا ہے، نہیں اللہ رسول میں جانا ہے، فرمایا وہ کیویں سونیا تسی آپ فرمایا جس اونٹنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے او دی مہار بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی، تے مہار والا پہلو ہی جائے گا تے اونٹنی والا صدقتا یا بلال، صدقتا یا بلال، اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، اللہ سانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، ادھر میرے والے دیکھو، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کوہیاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، جیڑا چھٹ طریق نبی دا اپنا طریق نکالے، وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے، حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے، ایک بندہ آندہ ہے حدیث تے ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، حدیث ٹھیک ہے ساڈی قیاس رائے دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، بڑی جرت دا کام ہے۔ ایک اصول کرخی ایک کتاب ہے چند صفات تے مشتمل ہے، میں پڑھی ہے ہن پتہ نہیں پڑھائی جاندی ہے کہ نہیں، اصول کرخی چند ورقیاں دے اتے چند صفات تے وہ قاعدہ درج ہے قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث چھڑ دیو، جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی انہیں لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث سے گمراہ کرتا ہے، الا بالمجتہد جڑا فتویٰ دینے والا مفتی ہے انہوں نہیں گمراہ کرتا، ہن حدیث آ جائے عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیبیہ کا مقام ہے 1400 دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، مکے والیاں کو کیا بھئی آسا نہیں عمرہ کرن دے رہا، آقا فرما دے عمر جا یار انہوں نے سمجھا جا کے اسی کوئی علاتے حرب و ضرب تے لے کے نہیں آئے، بیت اللہ دا طواف کرنا ہے صفا مروہ دی شاہی کرنا، حضرت عمر آندے نے مینوں نہ ہی کلو دے چنگی گل ہے، میرا انہاں دا اگے ایک ٹکھرکا چلدا ہے،
تو کہویں کہ بندے گل کی تو بندہ ضائع ہو جائے گا، پچھلی نہ اگلی وج جائے گی. اس کام واسطے حضرت عثمان ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ حلیم الطبع نے بردبار حضرت عثمان نو بھیج دیتا. مکے والے کہنے لگے آ بھائی عثمان جم جم آ، بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر. عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آقا تو بغیر طواف کروں. ادھر حدیبیہ سے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا. آقا فرماتے ہیں نہیں، عثمان مر سکتا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچی، عثمان کو شہید کر دیتا گیا. ہن مکے تو حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ سے بیعت کرو بھائی، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے تو سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ اللہ اکبر. اس طرح ہاتھ میرے نبی دے اتنے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر سعد سیدہ ہاتھ آیا. 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ آیا ہے، عرشاں تو رب بول پیا محبوب جی انہاں بیعت تھوڑے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے. تے نال ہی ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے. اچھا ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان، اپنی ایمانداری نہ دسو ہاتھ جہنم چ جا سکتے ہیں؟ بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیا سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. نالی آواز آؤندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں مکے چ اطلاعات پہنچ گئی کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لی. مشرک سے دو خوبیاں ہوندیاں نے. پہلی خوبی کے لیے مشرک ڈرپوک ہوندا ہے، دوجی خوبی کے لیے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہوں نے سہیل نہ بھی آدمی نو بھیجیا بھی جا یار صلح دا پیغام لے کے جا، صلح کر کے آ جاؤ، نہ مرن تے بیعت کر لیو، نہ مرن تو نہیں باز ہونا، اسی انہوں دا مقابلہ نہیں کرن چاہتے. سہیل آیا، آقا فرماتے ہیں سہیل کی طرح ہے؟ اے جی میں صلح پیغام لے گیا ہے. ہوں نبی علیہ السلام نے چاہیے رہنے کہ تو دس بھی تیریاں شرائط کی نے، صلح تو کرنا ہے، جا ساڑیاں شرطاں نے بڑیاں نو پوچھ لیا، منظور نے صلح کر لینے. سر فریض پہلی شرطیں ہونی چاہیے بھی عمرہ کرن دیں دے صلح نہیں تو پھر نہیں دینا ہی صحیح. لیکن آقا نے فرماتے ہیں تیری شرائط کی نے صلح دی؟ آندا پہلی شرط ہے اتھوں واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے. ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن بولن دی ضرورت نہیں. دوجی شرط کی ہے؟ آندا جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا ہاں کو نہیں دینا، تو مکیوں مدینے ٹر گیا تو ہاں فوراً دینا. فرمایا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے بھائی، لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں ہائے چہرے تے ویکھن دی ضرورت نہیں، بولنا تے درکنار رہا، اتنا جمال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے شرائط طے ہوئی اور بھی سین ہوئے، صلح ہو گئی. آقا فرماتے نے لے بھی تم ہی سین کر. انہیں جدو ویکھیا نا صلح نامہ سہیل نے، آندا میں نہیں سین کرنے. فرمایا کیوں بھائی؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی کوئی نہیں، تو تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دی گل سنو، مشرک دی، دیوبندیو بریلویو اہل حدیثو، مشرک کی کہتا ہے؟ آندا اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تے تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانوں یہی رسول اللہ من لئیے پھر لتفانا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا ہے پیچھے چلنا پینا ہے, پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا ہے رسول اللہ بھی منی جاتا ہے, نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاتا ہے. اس طرح ہو رہا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہو رہا ہے نا. حدیث آئے قول پیش کرتا ہے, حدیث آئے عقل پیش کرتا ہے, حدیث آئے قیاس پیش کرتا ہے, حدیث آئے رائے پیش کرتا ہے, حدیث آئے مفتی دا فتویٰ پیش کرتا ہے, لیکن انہوں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پڑے. آقا فرماتے ہیں علی اتو نا محمد رسول اللہ مٹھا دے. کہ حضرت علی کی آگے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا, محمد رسول اللہ نہیں مٹھا سکتا. ہائے ہائے. تے ہون ربیع الاول آندا ہے, ساڈے یار بیلی کیک دے اتنے نبی دا نام لکھ کے اتنے چھریاں چلا رہے ہیں. نہیں چلائیاں چاہیے, بولو تو صحیح. نبی دا نام لکھ کے انہوں کٹیا نہیں جاتا. میں کہا جب نبی دے نام تے چھری چلان لگا ظالمہ تینوں گاش نہیں پہ گیا, تو مر نہیں گیا. ساڈے جسم دا کو کیما کر دے, نبی دا نام لکھ کے آ کے اتنے قلم ہی چلا دے, مر جاواں گے قلم بھی نہیں چلاواں. آقا علیہ السلام نے پڑھیا اتنے اس طرح لکیر ماری, صلح ہو گئی, سین ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار صلح نہیں سمجھ آئی ہے, اے کی ہویا ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک نہیں منوائی, چلا دو جنے اللہ دے نبی نال رل کے گل کری. ابو بکر نے بھائی تو گل کر, میں نہیں کرنی. فرمایا کیوں, تسی کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ, وہ کی نے اللہ دے رسول نے, میری ضرورت نہیں. عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دیکھا. آقا فرمایا کیویں آیا عمر؟ اللہ رسول اسی حقتے ہیں تے مشرکین مکہ باطل تے نے, انہاں نے لڑدے ہی مر جائی, کتنے جاواں جنت چو, کتے جان کے جہنم جے, تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کادی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال آقا فرماتے نے عمر کن کھول کے سن لے, صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی, میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے, زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. تے میں کہا عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے, بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے, جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہے ہیں, قیاس پیش کرتا رہے ہیں, فتویٰ پیش کرتا رہے ہیں, قول پیش کرتا رہے ہیں. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا, بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں, کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. سمندری والیو اے ہی مسلک ہے, اے ہی منہج ہے, اے ہی میری دعوت ہے کہ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی, میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس تے فتویٰ نہیں چل سکتا, میں مولوی دی قیاس تے فتویٰ کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی رائے نہیں چل سکتی, میں تیری رائے کیویں چلن دیاں. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے گی, دنیا دے قیاس, رائے, قول, فتوے, عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں, پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرت عمر دی عدالت لگی ہے, ایک بندہ ہے آن کے آندا ہے عمر جی منو ایک مسئلہ تے دسیا جی. فرمایا پوچھو. آندا جی ہاتھ اتھوں کٹیا جائے اس جگہ تو, یہ دیت 50 اونٹ ہے, تے جے انگوٹھا کٹیا جائے. فرمایا 15 اونٹ, اے انگل کٹی جائے 10, اے 10, اے 9, اے چھوٹی کٹی جائے. فرمایا 6. حضرت عمر نے ہمیں 50 چھاپیا, 15, 10, 10, 9, 6 اگے اونٹ لے کے نا تھلے مور لائی. فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل چ میرا فتویٰ پہنچا دیو. جنیاں عدالتاں نے 22 لاکھ دے اندر, ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق کے مطابق ہوئے گا. ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچیا,
مصر دے جج نے نا عمر دا فتویٰ میں پڑھنے واسطے پڑھے تے نال کرسی ڈٹھی سی نبی دے ایک جلیل القدر صحابی نے حضرت عوف بن مالک وہ نال بیٹھے سن انہاں دا فتوے تے نظر پہ گئی کہنے لگے منو دے آج پڑھیا فتویٰ چہرہ سرخ ہو گیا گھوڑا لیا مدینے آئے حضرت عمر فاروق مسجد نبوی تے سین چ بیٹھے نے ملے فرمایا عمر جی فتویٰ تھوڑا جی میرا اچھا سین تھوڑے نے میرے نے اے جی انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی کہنے لگے جی میں کی تھی اچھا حضرت عوف آندے نے میں نبی پاک کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے کنے اونٹ نے 10 تسی انگوٹھے دے امیر المومنین 15 لکھے نے ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد کی حدیث بننا اے مسلک اے منہج اے دعوت ساری حضرت عمر دے پسینے چھٹ گئے سیر دے اندر علامہ ذہبی لکھ دے نے عمر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا کاتب نو منگوایا یہ نہیں کہ میں فتویٰ پہلو دے چکے حدیث بات چاہیے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے 2-4 کی ضرورت نہیں 5-10 کی لوڑ نہیں صرف ایک حدیث کافی ہے کاتب نو منگوایا فرمایا اوف نبی دی حدیث لکھاؤ پیغمبر دی حدیث لکھوائی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے قال قال رسول اللہ تھلے ہن عمر نے اپنا نوٹ لکھیا نوٹ کی کہ آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل میں جو عدالتیں ہیں ان میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا سن لیا تے مان لے اے مومن دی پہچان کوئی نہیں آتا حدیث ٹھیک ہے میں مولوی نے مشورہ کر کے دساں مننی ہے کہ نہیں حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے نا حضرت عمر دے کول ایک اور آدمی آیا کہنے لگا جی مجھے ایک مسئلہ دسو عورت مناس کے حج ادا کر لیں گی حج مکمل کر لیا آن لگے اب طواف الوداع کر دینا جی انہیں طواف الوداع کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی وہ بی بی طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے وہ گواندہ نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ والے ویکھیا فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی کہنے لگا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ کہنے لگے کوڑا کر رہے تسی تساں اپنی قیاس اور رائے نہ فتویٰ دیتا ہے اپنی عقل نہ تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی تسی اپنی عقل قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے اور منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے حضرت عمر فرمان لگے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مار کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے تو عمر دے دروازے پہ لہر کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے پہ اور اعلان کیتا مسجد نبوی تے منبر تے چڑھ کے یا اہل المدینہ مدینہ دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا ہن اج عمر زندہ ہوندے سمندری دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے بولتے نہیں ہن تے ہی کیا جاندا ہے نا حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے گھٹ نہیں بول دے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ایویں یور لائی جان دے بولو تو صحیح پھر اصل مولانا عبد الشکور صاحب بیچارے اردو دے خطیب نے تو تھی ہوں سبحان اللہ کہنی بھول گئے ہو تو چلو سبحان اللہ نہیں آتی انہاں لیے بڑی جاؤ جہاں پنجابی خطیب ہے نا وہ ایویں دے خوشک مجمعی تقریر نہیں کرتا لیکن میں کری جان دیا اللہ سے تو میں بات کر رہا ہوں کی آدھے حدیث ٹھیک ہے لیکن تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے میں کہا وہ کیویں میں کہا مقلد ایک ہوں مقلد ایک ہوں لد مقلد ایک لد ایک لد ایک مولوی لد لد ہی پھنس گیا سی
میں کہا تو لب دیں گے لے دیں وہ ہوں ویکھی جائے میں کیا بھی مقلد ہوں جی تکلیف کی جائے لیتا میرے جڑا کرنا ہے بھی اسلام کا حصہ کہ مقلد کا دوجا مانا ہے لائی لگ جہد نہ لگی گلی وہ نہیں ٹر چلی یہ دلیل کی لوڑ نہیں جس طرح ایک محلے کا خوہ سی وہ کتا ڈگ پیا 5-7 بندے کٹھے ہو کے مولوی صاحب کو آئی ہے سارے محلے کے خوہ جنہیں کتا ڈگ پیا تو پانی پی بھی کہنے لگے پھر ہوں ہے جی ہوں کی کرنا چاہیے کتا ڈگ پیا انہیں کہا 100 بوکا کڈو انہیں 100 کڈیا بو نہیں گئی 100 اور کڈو پھر نہیں گئی 100 اور کڈو پھر انہیں کہا کتا کڈیا نہیں آیا وہ تو ویچ ہی پیا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا بس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ آتا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ کتا تکلیف دا پی گیا اور آپ جاؤ گے یہ حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکما ہو پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جی نے اپنا نگانا ہی 10 کملیاں انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے انما کان قول المؤمنین دین ہوئی ہے جو آقا نے ساڑھے تک پہنچایا مائی دا دودھ چونے ہیں اندر سمندری دے نہر دا پانی پاؤ خالص رہے گا بولو نلکیاں دا ٹینکیاں دا چلو مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پالو پھر تے خالص ہی پھر بھی نہیں خالص چلو زمزم پالو پھر بھی نہیں خالص دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے باقی سب نے دین اسی دین منن واسطے تیار نہیں کوئی اور ہوئے گا تختہ دار تے چڑھا دیو ہتھ کڑی لا دیو جیل چ پہنچا دیو لیکن جڑی زبان نبوت چو بات نہیں نکلی اہل حدیث نو دین منن واسطے تیار نہیں دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت چو نکلے اور آقا دے قلب عطف سے نازل ہوئے باقی سب نے دین ہے ہاں دین ہوئے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے کوفے دی مہر نہیں بغداد دی مہر نہیں اجمیر دی مہر نہیں مہر مدینے سے لے کے آؤ مدینے سے جنہی تصدیق آمینہ دلال آخری بات سنو بعد بتا صحیح مسلم دی روایت ہے نبی دے صحابہ بیٹھے نے 12 ایک آدمی آئے سفید رنگ دے انہیں کپڑے پائے صحابہ نو کھلاندہ نبی علیہ السلام کو آگے نبی دے گوڑے نہ اپنا گوڑا لا لیا آندھا اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے آندھا صدق تھا ایمان کی چیز ہے آپ نے فرمایا ایمان ہے صدق تھا احسان نہیں آپ نے احسان دی تشریح آندھا صدق تھا صحابہ نے بڑا عجیب آدمی ہے پینڈو بندہ ہے مسائل پوچھنا ہے نالے مسئلہ پوچھتا ہے نالے تصدیق کرتے ہیں یہ مطلب عام بندہ نہیں کہ خود بھی جانتا ہے چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدو آئے گی آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا کدو ہونی ہے جہاں کو سوال ہو رہا ہے پتا یہ بھی کوئی نہیں قیامت کدو ہونی پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں نبی نے دسیاں ہیں آندھا صدقتا اٹھ کے چلا گیا باہر گیٹ کے قریب پہنچیا صحابہ نو آقا فرمانے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا واپس آئے صحابہ مگر گئے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا جی میں کچھ ہی نہیں اٹھا گیا سجے کبے ہوئے اللہ رسول جنہیں پیچھے کلیا ہے گیٹ ہی کراس کیتا کوئی نظر نہیں ہے فرمایا جانتے ہیں کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم جبریل تھوڑے کو آیا کیوں آیا تھوڑا تھوڑا دین سکھانا ہے سمندری دے باسیو جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی نہیں آیا
اما ام ایمن اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. نبی علیہ السلام اثر دی نماز پڑھا کے ام ایمن ماں رضائی ماں سی نو مل جاندے ہوندے سی. جدو آقا چلے گئے ابو بکر و عمر کہنے لگے اسی نہ ہن نبی دی سنت تے عمل کریے. پھر ابو بکر و عمر اما ام ایمن نو مل گئے. ایک دن ماں ام ایمن سیر کے بیٹھ کے رو رہی ہے. ابو بکر آندے نے ماں جی کیڑی چیز نے رویا ہے؟ فرمایا ابو بکر رونے اس گل تا نہیں آیا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. روئیا جس واسطے جدوں دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے سے نہیں آیا. قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا. کیوں؟ قیامت تک کوئی نواں نبی آنا نہیں. جبریل نے آسمان تو وہی لے کے آنا نہیں. یہ بھی ختم نبوت دی بیجن تھی. ہائے جبریل آئے. ہوں جبریل اللہ دی مرضی نہ ہونا ہے کہ اپنی نہ اللہ دی مرضی نہ وہی لے گیا. آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی عربی بولتا ہے پنجابی نہیں آتی. آیا بھی نبی دے کول. ہائے مسلک اہل حدیث تیری صداقت تو میں لکھا جانا اور وار دیا حق ادا نہیں ہوتا. خدا دی قسم کھا کے کہنا اس روئے زمین تے اگر قال اللہ و قال رسول ہے تو صرف مسلک اہل حدیث. جبریل نو چاہیے سی وہی لے کے آئے ڈائریکٹ ہی بیان کر دے. نبی پاک کو بار بار سوال کیوں کیتے؟ اسلام کی ہے ایمان کی ہے احسان کی ہے قیامت یہ نشانی ہے. انہیں تو پہلے ہی پتا ہی تاہی کہ صداقت کہہ رہے لیکن ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ پوچھو علماء کرام سے پوچھو مفتیان نظام سے کیوں نہیں ڈائریکٹ وہی بیان کی تھی؟ نبی کو بار بار سوال. آؤ میں دسنا جبریل تاکید ہے پانے آسمان تو وہی لے کے آیا. اگر وہ وہی میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جا رہے. جبریل کی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دلال نہ کرے. میں کسی مولوی پیر امام گدی نشین صاحب زادہ سید زادہ خان زادہ پیر زادہ دی بات کو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے مسلک اے منہج اے ساری دعوت لوگوں جتھے نبی دی حدیث آئی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جتھے حدیث آئی ہن رفع الیدین کرن دیاں حدیثاں کنیاں نے 650 لوگوں ہے قرآن میرے ہاتھ سے منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے کہہ رہا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. قرآن کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. 1,44,000 صحابہ دی زبان لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع الیدین. نبی نے کسی صحابی کو رفع الیدین تک ثابت نہیں. اور صحابہ کا دور کدوں تک رہا 110 ہجری تک. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا ہے نبی کا آدمی سی اور 99 سال رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھتا رہے. میں قرآن پڑھ کے کہنا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوئی. نماز وہی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی بولو وہ رہے. قیامت نو ترازو دے کول ہی نبی دی کرسی ڈٹھی ہونی. جبریل کھڑا ہوئے گا نماز لے کے امتی آئے گا. آقا ویکھن گے تیری نماز میری سنت دے مطابق ہے پھر جبریل ترازو چھپائے گا. اگر حنفی نماز لے کے آئے وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرن گے آمینہ دے نال نہیں کرنی. اس واسطے نمازاں اپنیاں ٹھیک کر لو. نماز ہوئی قبول ہے حج ہوئی قبول ہے نیکی ہوئی قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور. واخر دعوانا الحمدللہ.